میقات سے پہلے احرام جب باندھنا ہے تو تمہیں نظر کرنا ہوگا، اللہ سے کہنا ہوگا کہ اے اللہ، کیونکہ احرام جتنی زیادہ دیر رہے اتنا اچھا ہے۔ یہ میں نے کئی مرتبہ کہا، لوگ احرام نوچ کے پھینکنا چاہتے ہیں، جتنے جلدی اتر جائے، یہ مصیبت سے نجات ملے، نعوذ باللہ، یہ بلا سے نجات ملے، یہ جیل سے ہم کو چھٹکارا ملے۔ نہیں، احرام ایک اچھا لباس ہے، تو اچھا کام جتنا زیادہ ہو سکے۔ تو امام نے کہا اس وقت کہا جب میقات کے سارے راستے کھلے، جب آدمی کہیں سے آئے گا اس کو لامحالہ میقات پہ پہنچنا ہی، پھر بھی امام نے کہا تم اللہ سے نظر کرو۔ نظر کا مطلب اللہ سے ایک وعدہ کرو کہ اے اللہ، میں تیری خوشی کی خاطر احرام سے مجھے میقات سے مجھے 26 چیزیں حرام کرنا تھی نا، میں تیری خوشی کے لیے اس سے پہلے سے ہی چیزیں حرام کر لوں، لیکن یہ نظر کے ذریعے، نظر اللہ سے ایک وعدہ ہوتا۔ امام نے فرمایا یا میقات سے احرام پہنو یا میقات سے پہلے اللہ کی خوشنودی کے لیے احرام پہن کر وہ چیزیں اپنے آپ پہ حرام کرو۔ ہاں، میقات سے آگے تم کسی صورت میں احرام پہن کے نہیں جا سکتے۔ تو اب یہ دو راستے ہو گئے، جدہ ایئرپورٹ پہ آپ پہنچے تو یا تو واپس میقات جوفا جائی، اور یا چھٹے امام کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھائی اور میقات سے پہلے نظر کر کے، جو نظر کریں تو شرط یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہو جو میقات سے پہلے، نظر کر کے وہاں سے احرام پہن کے پھر اب آپ کو سیدھا مکہ جانے کی اجازت ہے۔ اب آپ جدہ اترے، ضرورت نہیں جوفا جانے کی۔ جوفا کیوں جا رہے تھے؟ احرام کے لیے، تو ہم پہنے ہوئے اور صحیح طریقے سے پہنے ہوئے۔ تو یہ دو راستے ہیں، میں سب کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ البتہ جو دوسرا راستہ وہ کیا ہے؟ جدہ میں احرام تو نہیں پہنے، اس سے پہلے، اتنا پہلے کہ میقات سے بھی پہلے احرام پہنے۔ البتہ آج کل کے زمانے میں سفر ہوتا ہے ہوائی جہاز میں، اور ہوائی جہاز ہے بند، تو آغائے خوئی کے اعتبار سے تو مرد رات ہو کے دن بند جہاز اور سواری میں سفر کر سکتے ہیں، اس کا ایک کفارہ دینا ہوگا، اور اس لیے سفر کر سکتے ہیں کہ ان کے اعتبار سے سعودی عرب میں کوئی گاڑی کھلی نہیں۔ اگر آپ جدہ اتر کے جوفا بھی گئے تب بھی آپ کو بند گاڑی ملے گی، رات میں بھی آپ گئے تو آغائے خوئی کیا، رات میں بھی سفر حرام ہے دن کی طرح۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن برابر، سعودی عرب کی کھلی گاڑی اور بند گاڑی برابر۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ ہوائی جہاز سے بچنے کے لیے باقاعدہ مسجد شجرہ جا کے بھی آرام پہنے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ بس میں بیٹھیں گے نا، کھلی بس ہے، وہ ان کے نزدیک کھلی نہیں، رات کا وقت ہے، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہتے ہیں کہ نظر کر کے احرام آغائے خوئی کسی وقت بھی کسی شہر سے بھی باندھا جا سکتا، صرف اس کا ایک کفارہ یعنی بکرا بعد میں دینا۔ امام خمینی اور آغائے خامنائی اور آغائے سیستانی وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دن کے وقت کھلی گاڑی کا سفر حرام ہے لیکن رات کے وقت تو جائز ہے۔ آغائے خوئی کیا رات کو بھی حرام تھا، ان کا رات کے وقت تو جائز، تو اگر رات کی فلائٹ آپ کو ملے یا رات کی بس ملے تو آپ نظر کر کے احرام پہنے، اور اگر آپ دن کی فلائٹ میں تو پھر آپ کھلی فلائٹ ہو، ایسے جہاز بنے آگے چل کر کے چھت نہ ہو اس کے اندر، گرچہ یہ کون آ گیا یہاں پہ بھائی، اگرچہ لگ یہ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بھی آئیے کہ جہاز کھلی چھت کے ہوا کرے گی، بارش ہوتی ہے تو ٹپکنے لگتے ہیں، بالٹی رکھنا پڑتی ہے جہاز کے اندر ہے، تو فی الحال تو بند چھت۔ تو کہتے ہیں اگر رات کی فلائٹ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جہاز میں آئیے، جہاز بند ہے نا تو رات کو تو بند سفر جائے، دن کی فلائٹ تو پھر آپ نظر کر کے احرام والی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ کون کہتا ہے؟ آغائے خمینی، آغائے خامنائی، آغائے سیستانی۔ پھر کیا کریں؟ پھر یہ کریں کہ آپ جدہ جائیے، جدہ جا کے آپ جوفا جانے کی کوشش کریں جو اصل میقات ہے، جدہ جائیے، وہاں سے آپ جوفا جائیے، اور جوفا میں آپ انتظار کریں رات ہونے کا تاکہ بند بس کا سفر جائز ہو جائے، بس آپ کے اختیار میں۔
دن کے وقت آپ نے بس لی، انتظار کیا، رات ہو گئی، پھر آپ بس میں بیٹھے، جہاز آپ کے اختیار میں نہیں۔ تو اگر فلائٹ بھی آپ کے اختیار میں ہو کہ وہ رات تک آپ کا انتظار کرے، جیسے پچھلے 6 سال سے کاروان ابو ذر رات کی فلائٹ مل جاتی ہے، تو آقا خمینی اور خامنائی کے نزدیک بھی کوئی حرج نہیں، نظر کر کے اپنے شہر سے احرام باندھے، سیدھا جدہ اترے، اب میقات کا مسئلہ ختم، کیونکہ جو احرام باندھنے کے لیے میقات جا رہے تھے وہ تو باندھ چکے اور صحیح طریقے سے باندھے مکہ ہی، فی الحال دن کی فلائٹ۔ تو 3 مراجع کے نزدیک پھر آپ کراچی سے احرام نہیں باندھ سکتے، آپ کو جدہ جانا۔ ایک بات تو میں کہنا بھول ہی گیا، یہ سارا مسئلہ مردوں کے لیے، کیونکہ عورت کے لیے 23واں حرام کے بند گاڑی کا سفر وہ حرام ہی نہیں، تو وہ تو دن کی فلائٹ ہو یا رات کی فلائٹ کراچی سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ آغاز ہوئی کہ تمام مرد مقلد اور تمام مجتہدین کی جو خواتین مقلدات وہ کراچی سے نظر کر کے احرام باندھ سکتے ہیں، باقی مراجع کے مرد کیا کریں؟ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ چونکہ دن کی فلائٹ ہے تو کراچی تو نہیں چلے گا، جدہ پہنچ جائیے، ختم ہو گیا مسئلہ، جدہ پہنچ جائیے۔ جدہ پہنچنے کے بعد کیا کروں؟ آج کل اتنی مرج دشمنی کا ماحول، یہ اختلافی مسائل لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، لیکن کیا کروں، جو مسئلہ ہے وہ ہے۔ جدہ پہنچ گیا، جدہ پہنچنے کے بعد آغائے خامنائی اور آغائے سیستانی میں ایک جغرافیہ کا اختلاف ہوا، فقہی نہیں، جغرافیہ کا۔ یہ صرف وہ لوگ کہ جو تفصیل جاننا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں مولانا آپ ہم کو کچھ نہیں بتائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، ہمیں صرف یہ بتائیے کیا کرنا، وہ 2 منٹ 5 منٹ مجھے اور دے دیں۔ ایک جغرافیہ کا اختلاف ہوا۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ میں نے جتنی جغرافیہ پہ تحقیق کی، خود نہیں، جو جغرافیہ کے ماہر، تو انہوں نے بتایا کہ جدہ شہر ہر شہر کی طرح پھیل رہا، وہ بڑھتے بڑھتے جہاں پہ ہے وہاں سے لے کر میقات کی لائن میں آ گیا۔ احرام خود میقات سے باندھے یا جو میقات کی لائن ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ جدہ شہر میقات کی لائن میں آ گیا، اس لیے جدہ شہر سے بھی احرام باندھا جا سکتا، مگر ہم پہنچیں گے جدہ ایئرپورٹ پر جو شہر سے بھی تھوڑا دور ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو ایئرپورٹ ہے وہ میقات کی لائن سے باہر چلا گیا، جو جگہ بھی جو شہر بھی میقات سے باہر چلا جائے وہاں سے نظر کر کے احرام ہوتا۔ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مسئلہ تو وہی ہے جو آغا خمینی اور خامنائی کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے دن کے وقت بند جہاز ملے گا تو مردوں کے لیے جائز نہیں، جدہ پہنچ جاؤ، لیکن آغا خمینی اور خامنائی کہتے کہ جدہ شہر میقات کی لائن میں پہنچا کہ نہیں پہنچا، کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں پہنچا، کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ آپ تحقیق کریں جغرافیہ کا مسئلہ، اگر آپ کو گواہی مل جائے، عادل آدمی کی گواہی نہیں، جغرافیہ کے ماہر کی، کہ جدہ شہر میقات کی لائن پہ آ گیا ہے تو آپ جدہ سے نظر کر کے احرام پہنیں، گواہی نہ ملے تو سیف سائڈ آپ میقات جائیں۔ اور آغا سیستانی کہتے ہیں میں نے تحقیق کر لی، اب میرے پاس جو گواہی آئی ہے جغرافیہ والوں کی، ہر چیز کی ذمہ داری علماء پہ نہ ڈالے، جدہ شہر میقات کی لائن سے بھی آگے نکل گیا تو خود جدہ شہر سے بھی احرام باندھنا صحیح۔ اچھا، اب آغا خامنائی کی مناسک حج کا مسئلہ نمبر 13 مناسک حج کے آخر میں ہے مناسک حج، عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ، آخری چیپٹر ہے مختلف مسائل، یہ کتاب اردو میں چھپی ہوئی بھی ہے اور آغا خامنائی کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی اردو میں یہ کتاب موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 13، پوچھا گیا کہ نظر کر کے اپنے شہر سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ بالکل اجازت، اور نظر کر لی تو واجب ہے باندھنا۔
اور اگر ہم نے دن کی فلائٹ لے لی تو وہ تو حرام. تو حرام کر کے پھر کیا ہم حج کر سکتے ہیں؟ کہ یہ دو چیزوں کو مکس اپ نہ کرو. یہ باقاعدہ ان کا جملہ. بند گاڑی میں گئے وہ حرام اپنی جگہ ہے، لیکن حج اور عمرہ اور میقات اور احرام نظر کر کے وہ بالکل صحیح. ایک کو دوسرے سے نہ ملاؤ. تو کراچی میں بہت سارے مومنین ملاتے ہیں. مولانا کیا یہ حرام تو نہیں؟ ہم تو حرام کر بھی نہیں رہے، لیکن اگر دن کے وقت بھی کوئی آغا خمینی اور خامنائی والا بند گاڑی میں بیٹھ کے آ جائے تو وہ تو حرام ہوگا، لیکن ہم تو یہ کر بھی نہیں رہے. نہیں مولانا دل نہیں مانتا ہے، یہ تو حرام لگ رہا. جب آپ سے کوئی یہ سوال کرے آپ اس سے ایک سوال کیجیے، کیا آپ مرجع ہیں؟ وہ کہہ دے گا میں ہوں، تو ہم آپ کی تقلید میں نہیں، ہم مرجع کی تقلید میں ان کا مسئلہ لا کے دکھائیے. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کہی. اب خلاصہ کیا بنا؟ پوری داستان امیر حمزہ کا خلاصہ یہاں سے مسئلہ شروع ہوا. تو ابھی تک کیا تھا؟ ابھی تک صرف اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کی وضاحت تھی. مسئلہ یہ شروع ہوا کہ چونکہ آغا سیستانی کہتے میں نے خود تحقیق کی، وہ کہتے میں نے کسی پہ چھوڑا بھی نہیں، خود تحقیق کی. تو جدہ ایئرپورٹ بڑھتے بڑھتے، جدہ شہر بڑھتے بڑھتے اپنے ایئرپورٹ سمیت میقات سے باہر چلا گیا. اور چھٹے امام نے کہا یا میقات سے احرام باندھو تو نیت کر کے باندھو، یا میقات سے باہر سے یعنی میقات سے پہلے سے احرام باندھو، اجازت پھر نظر کرو. تو فرماتے ہیں کہ میرے اعتبار سے یہ بات ثابت ہے. چنانچہ جدہ ایئرپورٹ سے نظر کر کے احرام باندھ لو تو بالکل ٹھیک احرام ہے، اور پھر تمہیں کسی میقات پہ بھی نہیں جانا ہے. خیال یہ کرنا ہے کہ رات کے وقت ٹریولنگ کرنا ہے اگر بند سواری مل رہی ہے. تو ہمارے قافلے میں آغا سیستانی کی جتنی تقلید والے لوگ 125 میں سے 78 وہ سب کے سب کراچی ایئرپورٹ عام لباس میں جائیں گے. یہی جہاز پہ عام لباس میں جائیں گے، احرام ان کا نہیں. جدہ پہنچ کر شہر جدہ نہیں، شہر جدہ بہت بڑا، اس کا کچھ حصہ میقات کے اندر ہے، کچھ میقات پر ہے، کچھ میقات کے باہر. ایئرپورٹ جدہ ایئرپورٹ پہ اپنے مرجع کی ذاتی تحقیق کی وجہ سے وہ جو جتنے آغا سیستانی والے ہیں نظر کر کے وہاں سے احرام پہنے. تو وہ احرام اپنے سوٹ کیس میں بالکل لکھے ہوئے 78 ساتھیوں کا مسئلہ، 37 مرد 41 عورتیں. وہ نظر کریں گی جدہ ایئرپورٹ پہ اور نظر کر کے احرام باندھیں گی. نظر ہو جائے گی، اس کے بعد وہی طریقہ کہ وہاں غسل خانے اگر موقع ملا فٹافٹ غسل کرنا ہے، بس تو انتظار نہیں کرے گی. احرام کی چادر پہننا ہے مرد، عورتوں کی تو وہی چادر. کہیں کونے میں نماز پڑھنا ہے، ویسے وہاں نماز کی جگہ نیت کرنا ہے اور تلبیہ پڑھنا، اور انشاءاللہ میں ساتھ میں ہوں. آغا خوئی والے جتنے مرد ہوں کے عورتیں، آغا خوئی کے اعتبار سے کراچی، جدہ، جوفا کوئی فرق نہیں. آغا خوئی کے اعتبار سے جدہ سے احرام جائز نہیں ہے، ان کے اعتبار سے جدہ شہر میقات سے باہر نہیں گیا. تو کراچی اور جوفا میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کراچی سے احرام باندھنے سے فائدہ یہ کہ وہ جدہ پہنچ کے سیدھا مکہ آ جائیں گے، اور ہم لوگ اسی پہ عمل کریں گے. تو جو آغا خوئی کی تقلید میں جتنے لوگ ہیں وہ کراچی ایئرپورٹ پہ اس طرح آئیں گے کہ گھر میں غسل احرام کر لیں گے، احرام کی چادریں پہن لیں گے، اور پھر کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچ کر نماز پڑھیں گے احرام کی، پھر نیت کریں گے اور پھر تلبیہ. اور یہی مسئلہ ان 7 خواتین کا بھی جو آغا خمینی اور خامنائی کی تقلید میں خواتین، کیونکہ آغا خمینی اور خامنائی نظر کر کے کراچی ایئرپورٹ میں کوئی مسئلہ نہیں. میں ریفرنس دے رہا ہوں، آج ہی جائیے انٹرنیٹ پر آغا خامنائی کی آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کریں. عربی اور فارسی نہیں جانتے تو اردو پہ جائیے، مناسک حج پہ کلک کریں. مناسک حج کے اندر جو فہرست ہوگی اس میں آخری مسائل متفرقہ پہ کلک کریں، مسئلہ نمبر 13. تو
تو آغا خمینی اور خامنہئی کی تقلید میں جو 7 خواتین وہ بھی کراچی ایئرپورٹ سے ہی نماز احرام پہنیں گی، مگر غسل گھر سے کریں گی۔ احرام کی چادر تو ہر عورت کو پہننا ہے، چاہے وہ یہاں سے احرام باندھ رہی ہے یا نہیں باندھ رہی ہے۔ آغا خامنہئی اور خمینی کی صرف خواتین، تاکہ بند سواری والا مسئلہ پیش نہ آئے۔ ایئرپورٹ پہنچ کے وہ نماز پڑھیں گی، پھر نیت اور تلبیہ میں کراؤں گا۔ خوئی صاحب کے جتنے مقلد ہیں، مرد ہوں کہ عورتیں، غسل گھر میں کریں گے، احرام کی چادریں گھر میں پہنیں گے، ایئرپورٹ پہ پہنچ کے نماز پڑھیں گے، وہاں نماز کا ایک الگ انتظام، اور پھر اس کے بعد نیت اور تلبیہ کے لیے میرا انتظار کر لیں۔ آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے سب کے سب لوگ عام لباس میں جائیں گے، غسل احرام بھی وہ گھر میں کر لیں۔ اگر میقات پر پانی ملنا یا غسل کرنا مشکل ہو تو اجازت ہے گھر سے احرام پہننے۔ اب جدہ ایئرپورٹ کی صورتحال ہمیں نہیں پتہ، بہت آسانی ہو تو ریپیٹ ہو جائے گا غسل۔ آغا سیستانی والے بھی سب غسل احرام یہاں سے کریں، احرام نہیں پہنے، عام لباس میں جدہ پہنچے، احرام ان کا بالکل ریڈی ہونا چاہیے سوٹ کیس میں، مرد وہاں پہنچ کے جیسے ہی سامان ملے احرام نکال کے احرام پہن لے۔ وہاں کی جو مسجد ہے جدہ ایئرپورٹ کی مسجد کا مطلب ایک ذرا سا انکلوجر بنایا ہے، اس میں احرام کی نماز خود پڑھ لے، پھر انتظار کریں میں ان کو نیت اور تلبیہ کراؤں۔ اب بچے صرف وہ مرد جو آغا خمینی اور خامنہئی کی تقلید میں۔ ان دو مراجع کے اعتبار سے کراچی سے بھی احرام مرد نہیں پہن سکتا بند گاڑی کی وجہ سے، جدہ سے بھی احرام نہیں پہن سکتے کیونکہ جدہ میقات تک پہنچا کہ نہیں پہنچا بھی کنفرم نہیں۔ البتہ یہ ہمارے پاس صرف 7 آدمی، 2 آغا خمینی کی، 2 امام خمینی کی تقلید کے مرد، 5 آغا خامنہئی کی، صرف ان کے لیے مسئلہ مرد۔ البتہ یہ دونوں مراجع کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آغا سیستانی کی اس گواہی پر، مسئلہ نہیں یہ جغرافیہ کی گواہی، اس پہ اگر آپ کو اطمینان ہے، جب انہوں نے یہ گواہی دی کہ میں نے تحقیق کی ہے اور جدہ شہر، جدہ ایئرپورٹ میقات سے باہر جا چکا، تو وہ یہ دونوں مرجع کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ جدہ سے میقات منع، کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جدہ وہاں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، لیکن اگر کوئی کہیں سے بھی کوئی ایسی گواہی ملے جس پہ آپ کو بھروسہ ہو، حتیٰ کوئی کافر بھی گواہی دی اور آپ کو بھروسہ ہے کہ جغرافیہ کا ماہر ہے، گرین وچ کی یونیورسٹی کا یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے جغرافیہ ڈپارٹمنٹ کا، تو اس کی گواہی بھی مان سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو آغا سیستانی کی اس تحقیق پہ بھروسہ تو وہ بہت آسان ہے، آپ جدہ ایئرپورٹ کو میقات سے باہر سمجھ کے نظر کر کے احرام باندھ لیجیے۔ البتہ غسل وہاں جا کے کیجیے، اگر اطمینان ابھی سے ہے تو غسل گھر سے کر کے چلیں، وہاں جا کے چادریں پہنیں، نیت کریں، نماز خود پڑھیں، نیت کریں اور تلبیہ۔ اور اگر آپ کو اطمینان نہیں تو جدہ پہنچ کر جوفہ جانے کی کوشش کیجیے۔ آپ تو کیا کوشش کریں گے، کاروان کی انتظامیہ کو بتائیے یہ کوشش کریں گے۔ اب 7 آدمی، کوشش کیا مطلب، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ فلائٹیں تو آ رہی، اگر کوئی اور شیعہ گروپ اس وقت وہاں موجود ہوا اور ان کے پاس جگہ ہوئی تو یہ 7 آدمی ان کے ساتھ ملا دیں گے، اگر انہوں نے یہ درخواست ہماری مان لی، یہ بھی ایک کوشش ہے۔ اتفاق سے اس دن کوئی فلائٹ ایسی نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ سے بس تو نہیں ملے گی 7 آدمیوں کو، کوشش کریں گے کوئی ٹیکسی ہے کہ نہیں ہے، آج کل ٹیکسیاں ختم کر دی گئی لیکن کوشش یہ کب ہے، اگر ان کو آغا سیستانی کی اس تحقیق پر بھروسہ نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط کہہ رہے، لیکن ہمیں بھروسہ نہیں ہے کیونکہ جغرافیہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، بھروسہ اگر نہیں ہے تو یہ ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ نکلا کہ نہ کوئی اور گروپ مل پایا، نہ کوئی سواری مل پائی، تو دونوں مرجع کہتے ہیں مجبور ہو گئے آپ تو جدہ ایئرپورٹ سے نظر کر کے احرام باندھ کے قافلے کے ساتھ مکہ آ جائے۔ بظاہر مسئلہ بہت لمبا ہو گیا، لیکن اب 3 لائنوں میں اس کا خلاصہ سنیں۔ آغا سیستانی کی تقلید میں جو عورتیں، پہلے میں عورتوں، لیڈیز فرسٹ، آغا سیستانی کی تقلید میں جو عورتیں وہ چھوڑ دیں، باقی جس مرجع کی تقلید میں ہیں
غسل گھر سے کیجئے اور عمرہ مفردہ کا غسل، آپ حج والا عمرہ نہیں کر رہے، احرام کی چادریں اور وہ کالی ابا جو کچھ آپ نے سنا گھر سے پہن کے ایئرپورٹ جائے، وہاں کی مسجد میں جا کے احرام کی نماز پڑھ لیجیے، پھر انتظار کریں، میں آپ کو نیت بھی کراؤں گا اور تلبیہ بھی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ احتیاط و ثواب ہے کہ ہر خاتون اپنا خود عمرہ کرے، امام زمانہ کا عمرہ، والدین کا عمرہ بھی آپ کو بہت دن ملے اپنا عمرہ۔ یہ مسئلہ ہے آغا سیستانی کو چھوڑ کر باقی ہر مرجع کی خاتون، تقلید کرنے والی خاتون، آغا سیستانی کی تقلید والی خواتین غسل یہاں کریں گی، احرام کی چادر یہاں پہن لیں گی، کراچی ایئرپورٹ پہ انہیں کچھ نہیں کرنا، قافلہ کچھ بھی کرتا رہے، نیت، نماز، تلبیہ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہے۔ خالی اگر ایک دیکھنا چاہیں کہ جدہ میں ہمیں کیا کرنا ہے پہلے سے سمجھ لو، کونے میں آ کے کھڑی ہو جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کراچی میں بالکل نارمل، کوئی چیز حرام نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے، جدہ ایئرپورٹ اترے، امیگریشن کسٹم سے گزر کے باہر آ گئے، سامان ملا تو آپ کے لیے سامان کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی چادر کافی ہے، آپ باہر آ گئی ایئرپورٹ سے، سامان کے قریب پہنچی، آپ نے جا کے وضو کیا، 4 گھنٹے کی فلائٹ میں وضو ٹوٹ چکا ہوگا، نیت نماز پڑھی احرام کی، پھر انتظار کیا میں آ کے قافلے کو جمع کر کے نظر کراؤں گا، نیت کراؤں گا اور تلبیہ، جدہ ایئرپورٹ آغائے سیستان، باقی تمام مراجع کراچی ہے۔ مرد آغائے خوئی والے گھر سے غسل کیا، احرام کی چادریں پہنی، کراچی ایئرپورٹ پہ جا کے انہوں نے نماز پڑھ لی، پھر نظر بھی ہوگی، نیت بھی ہوگی، تلبیہ وہ میں خود کراؤں، آغائے خوئی والے۔ باقی تمام مراجع کے مقلد عام لباس میں احرام کے بغیر گھر میں غسل کر لیں، گھر سے نکل کے جدہ تک پہنچ جائیں، جدہ پہنچنے کے بعد آغا سیستانی والے تو کوئی انتظار نہ کرے، جلدی سے وضو کر کے احرام کی نماز پڑھ پھر انتظار کریں میں نظر، نیت اور تلبیہ کراؤں۔ 7 آدمی آغا خامنائی اور خمینی والے کاروان کی انتظامیہ کا انتظار کریں، اگر انتظامیہ نے خبر دی کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو آپ جوفا جائیں گے، وہاں جا کے آپ کو نیت کرنا ہے اور تلبیہ، جب میقات سے احرام باندھے تو نظر نہیں ہوتی، اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو آغا سیستانی والوں کے ساتھ آپ آ کے بیٹھ جائیے، شروع سے ہی انہیں کے ساتھ بیٹھے رہیے اور انتظار کریں ہمارے آنے کا، جب ہم لوگ آ کے بتایا کہ ناکامی ہوئی تو آپ جلدی سے نماز احرام پڑھ لیجئے، صرف 7 آدمی، نیت، نظر، نیت، تلبیہ میں کراؤں گا۔ یہ ساری چیز جو بہت لمبی ہو گئی اور ذرا سی پیچیدہ ہو گئی، جتنی سننے میں پیچیدہ ہے اب آپ پڑھیے گا اس پرچے پر، اتنی ہی آپ کو اب یہ آسان لگے گی، اور یہ کاروان ابو ذر اور جو وہ کاروان ہے جو اس طریقے سے جا رہا ان کے لیے مسئلہ۔ اس کے ساتھ ہی سارے مسائل کا بیان تو مکمل ہوا، ہاں نہیں تو سوال جواب تو اب شروع ہو رہے ہیں، احرام والا مسئلہ مکمل ہوا، اب آئیے کچھ متفرق مسائل، کچھ سوالات، کچھ جوابات، جس میں کاروان کے ساتھیوں کے لیے بھی بیٹھے رہنا ضروری نہیں، باہر کے مہمان تو جا ہی سکتے ہیں، لیکن جو بیٹھنا چاہے تو کوئی پابندی بھی نہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ مسجد نبوی کی نمازیں اور مکہ مدینے کی نمازیں، اب ایک نماز اس لیے میں نے اس وقت نہیں بتائی کہ وہ صرف کاروان ابو ذر کا مسئلہ، یعنی ہماری فلائٹ 1 بجے ہے تو اس دن کی ظہر اثر کی نماز، اب یہ باقی کاروانوں کا تو نہیں مسئلہ، پتہ نہیں کس کی فلائٹ کس وقت ہو، کس کے کس وقت، یہ نماز کا مسئلہ ہے، لیکن عام مسئلوں کے الگ اس لیے میں نے کیا کہ خاص کاروان کے لوگ بھی آئیے والے آج کل حج کی فلائٹ میں بہت کوشش کر رہے ہیں کہ آن ٹائم فلائٹ اڑے، تو 12 بجے سے وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، اور چونکہ یہ حج کی فلائٹ انٹرنیشنل فلائٹ تو نہیں ہے نا،
کہ آپ ڈپارچر لاؤنج سے وہ جو ٹنل اور کیپسول ہے وہاں سیدھے جہاز میں گئے. پہلے بسوں میں بٹھائیں گے, بسیں لے جائیں گی, پھر سیڑھی سے چڑھیں گے تو ٹائم بہت لگتا. اب کاروان کی طرف سے اجتماعی کوئی نماز کا انتظام نہیں ہے ظہرین کی. آپ وہاں کے حالات دیکھیے, وضو کر کے تیار رہیے, جو بھی نماز کا وقت ہے 8 اکتوبر کو کیلنڈر سے چیک کیجیے اول وقت کیا. اگر اس اول وقت میں آپ نماز پڑھ پائے, یعنی جب PIA والوں کے اعلان نہیں ہوئے, یا یہ کہ اعلان تو ہو گئے لیکن ابھی جو کہ 350 کی فلائٹ ہے اور ہم تو صرف 125 ہیں, وہ پہلے وہ 200 آدمی جا رہے ہیں, تو اتنا وقت ہے کہ آپ ظہر اثر کی نماز پڑھ سکے تو آپ اپنی نماز پڑھ لی جس کو موقع ملے. اور یہ نماز اگرچہ پوری ہے لیکن اسے آپ مختصر پڑھیے, واجبات. پھر آپ کے لیے ٹینشن فری ہو گیا, مغرب تک کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کبھی وہ لوگ اتنا فورس کرتے ہیں, پورا قافلہ تو نہیں, اب قافلہ تو الگ الگ ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں, جو مقابلہ کر سکے ان کے اعلانات کا وہ اپنی نماز پہلے پڑھ لے. اور اگر کوئی ان کے اعلانات کی وجہ سے بڑا دباؤ میں آ جائے یا وہ ذرا بدتمیزی کرنے لگے تو ٹھیک ہے, آپ نماز چھوڑ دیجئے. جدہ ایئرپورٹ پہنچ کر بھی اتنا وقت ہوگا کہ ظہرین کی نماز قضا ہونے سے پہلے آپ کو مل جائے. احرام کی وجہ سے ظہرین کی نماز کو نہ ملائیے. اس کے اول وقت میں ظہرین کی نماز جو پڑھ سکتے ہیں جلدی واجبات والی وہ پہلے پڑھ لیں تو بہتر, اول وقت کا تو ثواب. جو نہیں پڑھ سکے تو ان کو ٹینشن نہیں لینا, جدہ میں وقت ملے. مسئلہ ہوتا ہے فجر کی نماز کا, وہ اتنے مختصر 1.5 گھنٹے میں قضا ہو جاتی ہے کہ یہاں نہیں پڑھی تو پلین میں قضا ہو جائے گی. ظہرین میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہر آدمی انڈیویجول اس کے اندر وہاں کے حالات دیکھ کے فیصلہ کرے. اس میں کاروان کی طرف سے کوئی اجتماعی نماز کا انتظام نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے ابھی کہا کہ آپ 1 مہینے میں ایک آدمی کی طرف سے 1 عمرہ کر سکتے ہیں, جس کے لیے کرنا اس مہینے میں دوسرا عمرہ آپ نہیں کر سکتے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر 4 بھائی جا رہے ہیں, باپ تو چاروں کا ایک ہی ہے نا, تو کیا ایک بھائی نے اگر کر لیا تو باقی 3 بھائی نہیں کر سکتے عمرہ؟ نہیں. یہ مسئلہ مرنے والے کا نہیں ہے کہ اس کے لیے 1 عمرہ ہو, اس کا نہیں ہے, عمرہ کرنے والے کے لیے. مرنے والے کے لیے تو ایک وقت میں 50,000 عمرے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں. تو چونکہ 4 بھائی 4 عمرے کر کے باپ کو پہنچائیں گے, باپ کو 4 عمرے ملے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. ان میں سے ہر ایک اپنا حساب دیکھے کہ میں نے اپنے باپ کے لیے کر لیا, مجھے اجازت نہیں, میرے بھائی کو اجازت ہے. تو اس میں فقہی مسئلہ یہ ہے, اتفاق سے یہ ابا وبا کا سارا ایشو کھڑا ہونے سے پہلے میں بات کر چکا تھا کہ کالا احرام پہنا جا سکتا, کراہیت ہے, لیکن وہ مردوں کے لیے زیادہ ہے, عورتوں کے لیے تو کراہیت بھی کم ہے, اور ان حالات میں تو بالکل اجازت ہے. تو اب جیسے اگر سیستانی والی, ان کا تو احرام ہی جدہ ایئرپورٹ سے ہوگا, یہاں جو وہ کالی ابا پہنے گی تو اس کے نیچے کاروان کے مکنے کی ضرورت بھی نہیں, ان کا احرام ہو ہی نہیں رہا. یا مکنے کے اوپر بھی پہنے تو وہ احرام نہیں. باقی مراجع کی خواتین مقلدات, وہ سفید چادر ان کا احرام ہے, اس کے اوپر یہ ابا پہنیں گی, اور جیسے پلین میں بیٹھیں گی جہاں اس کا کام ختم ہو گیا اتار دیں. جدہ امیگریشن میں اگر پھر ویسے وہاں مسئلہ ہوگا نہیں ہوا تو پھر پہن لے, جیسے ہی باہر آئے ایئرپورٹ سے پھر اتار دیں, اور ایسا اتار دیں کہ پھر وہ واپس کراچی آنے تک نہ پہنے. کالی ابا, یہ نہیں کہ ابا اتار دیں یا برقع اتار دیں یا نقاب اتار دیں, کھلی چھوٹ. آپ پیرس نہیں جا رہی ہیں, آپ پکا جا رہی ہیں. پیرس بھی جانا چاہے تو حجاب کے ساتھ جانا چاہیے. خیر, تو ایک سوال یہ ہے, اب بہت جلدی حج کی کن چیزوں پہ خمس واجب؟ جو آدمی ریگولر خمس نکالتا ہے اس کے لیے حج کا کوئی خمس الگ سے نہیں. ہر سال اپنے بچت کا خمس نکالتا ہے, اس کے لیے کوئی خمس نہیں. جس نے آج تک خمس نہیں نکالا تو کم از کم 3 چیزوں پہ خمس دے دے. احرام پر اگر خود خریدا, جو کپڑے حج میں پہنے گا, اور قربانی کا جانور اس کی قیمت پر. اور اگر احرام کسی نے دیا ہے, چاہے کاروان نے چاہے پرانے حاجی نے, تو احرام پہ بھی کوئی خمس نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا واجب حج کا ثواب کسی کو دے سکتے ہیں؟ نہ دیجیے, واجب حج اپنے لیے ہی رکھیے. ایک سوال یہ ہے کہ آغا خمینی فرماتے ہیں کہ طواف ہر صورت میں مقام ابراہیم کے اندر کرنا,
میں تقلید آغا سیستانی کی اس وقت کر رہی ہوں، لیکن ان کے فتوے کی وجہ سے آغا خمینی پہ باقی ہوں۔ تو اس مسئلے میں اگر میں اس کو چھوڑنا چاہوں، نہیں، اجازت نہیں۔ اگر شرعی گواہی آپ کو مل جائے کہ آغا سیستانی کا علم آگے زیادہ ہو چکا ہے تو ٹھیک، اندازے نہیں چلیں گے کہ آغا خمینی کے انتقال کو 22 سال ہو گئے تو 22 سال میں تو علم بڑھ گیا ہوگا نہیں چلے گا۔ آپ کو واجب ہے امام خمینی پہ باقی رہنا، اور اس مسئلے میں واجب ہے 26.5 ہاتھ یا 13 میٹر کے اندر طواف کرنا۔ اگر بیماری یا گیس کی وجہ سے، اگر بیماری کی وجہ سے گیس اور پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، اس کا جواب کل آ چکا ہے کہ پھر ایک وضو کر کے پورا طواف اس میں کرے، وہ صحیح مانا جائے گا۔ نماز کے لیے الگ وضو کرے، البتہ پیشاب کے قطرے بدن اور احرام پہ نہ لگیں، اس کے لیے کوئی تھیلی یا کوئی پیڈ وغیرہ استعمال کرے۔ سوال یہ ہے کہ مجھ پر کسی کا قرضہ، لیکن میں نے بھی کسی کو قرضہ دیا، نہ یہ مانگ رہا ہے نہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، میرے حج کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ آغا خوئی یا آغا خمینی یا آغا خامنئی کی تقلید میں، اور جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے وہ مطالبہ نہیں کر رہا ہے، تو آپ حج پہ جا سکتے ہیں۔ آغا سیستانی کی تقلید میں اگر آپ پہ قرضہ ہے، چاہے آپ نے بھی دیا ہوا ہے لیکن آپ پر ہے، آپ حج پہ جا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کا واجب حج نہیں مانا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ احرام یا مقنا سر سے اگر پھسل رہا ہے اور عورت اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو پکڑ رہی ہے اور اس میں کچھ بال ٹوٹ جائیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ جو ایک مسئلہ بار بار آیا کہ بال تو بھولے سے بھی ٹوٹیں تو کفارہ ہے، اس میں ایک لفظ تھا جو اس کو میں ہائی لائٹ نہیں کر پایا۔ اگر سر پر اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرے اور بھولے سے ہاتھ ٹوٹے، لیکن اگر چادر آپ نے سنبھالی یا چادر اتاری یا چادر اوڑھی، اس کی وجہ سے بال ٹوٹے، سر پہ ہاتھ پھیرنے سے بال ٹوٹے تو، لیکن چادر کی وجہ سے ہو تو وہ معاف۔ اور اسی طرح سے مکھنا اتارتے وقت اور مکھنا پہنتے وقت تھوڑی دیر کے لیے چہرہ چھپ جائے گا، وہ بھی معاف ہے، کیونکہ وہ نقاب کی طرح نہیں مانا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی وہاں سے گزرے عورت تو یہ نہیں کہے گی اس نے نقاب پہنا ہوا ہے، تو وہ جو مکھنا اتارتے وقت چہرہ چھپ جاتا اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے آج سوتے وقت تکیے میں منہ رکھنے کا جو مسئلہ ہے کہ منہ چھپانا حرام نہیں، یا چادر سر تک لے لی رات کو سوتے ہو، منہ چھپانا حرام نہیں، نقاب وغیرہ کی طرح کی کوئی چیز لاؤ۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں عورت کے لیے، اگر یہی سوال ہے، نماز میں عورت کے لیے اپنی تھوڑی تک چھپانا واجب اور احرام میں تھوڑی کو کھولنا واجب، کیونکہ احرام میں یہ ہے کہ چہرہ کھلا رہے اور جتنا واجب ہے اس سے ذرا زیادہ کھولو۔ نماز میں یہ ہے کہ جتنا جسم چھپانا واجب ہے اس سے ذرا زیادہ چھپاؤ۔ تو نماز کے وقت احرام اور نماز کا مسئلہ ٹکراتا، اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے مسئلے کو اہمیت، جب نماز پڑھیں گے تو وہ مکھنا یا چادر اس کو ہر طرف سے تھوڑا بڑھا لیں گے، تھوڑی بھی چھپ جائے، تھوڑا رخسار بھی چھپ جائے، جیسے ہی نماز ختم ہو ویسے ہی اس کو دوبارہ کھینچ کے احرام والے مسئلے پر چلے جائیں گے۔ اگر ہم ایک مرجع کو چھوڑ کے دوسرے مرجع کی جانب جانا چاہیں تو کن شرطوں سے اجازت ہے؟ نمبر 1، اگر آپ کے مرجع نے احتیاط واجب لگائی ہے، اس ایک مسئلے میں دوسرے کی طرف جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، جن کی آپ نے تقلید کی ہے بغیر تحقیق و معلومات کے ایسے ہی گھر والوں کو یا رواج کو دیکھ کے کر لی، وہ غلط تقلید ہے، نئی تحقیق کر کے تقلید کر۔ نمبر 3، جن کی آپ نے تقلید کی تھی وقت گزرنے کے بعد کسی اور کا علم ان سے زیادہ ہو گیا۔ بس یہ 3 طریقے ہیں۔ میں آغا خوئی کی تقلید پہ باقی ہوں آغا سیستانی کی وجہ سے، دل چاہتا ہے پورا آغا سیستانی پہ آ جاؤں، نہیں چلے جب تک کہ آپ کو شرعی گواہی نہ ملے کہ آغا سیستانی کا علم بڑھ گیا۔ دیکھیے میں بہت مختصر جواب دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سوال، اگر طواف کے دوران ایک پور سے کم خون نظر آئے تو کیا مسئلہ؟ شاید یہ مسئلہ مجھ سے کل کی تقریر سے پہلے پوچھا گیا تھا۔ کل میں نے بتا دیا تھا کہ احرام پر ایک
توڑ کے برابر تک خون لگ جائے تو احرام میں یہ معاف، لیکن طواف کے وقت یہ معاف نہیں۔ طواف میں سارے مسئلے نماز کے ہیں سوائے اس ایک مسئلے۔ طواف الگ چیز ہے، احرام الگ چیز ہے۔ مثلا احرام پہنیں گے آپ مثلا 8 اکتوبر کو صبح 10 بجے اور طواف کریں گے 9 اکتوبر کو صبح 8 بجے، تو یہ احرام آپ کا 16 گھنٹے چلا، اس میں اتنا خون معاف۔ لیکن جب طواف کا وقت آئے گا تو اس خون کو پاک کرنا ہوگا۔ آغا سیستانی نماز طواف میں کتنے گیپ کے قائل ہیں؟ کل میں نے یہ مسئلہ نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ مسئلہ نماز طواف کا نہیں، یہ مسئلہ ہے عام نمازوں کا۔ ظہر اور عصر میں جو گیپ آغا سیستانی بتاتے ہیں وہی نماز طواف کا۔ میں یہاں پہ حج کے مسئلے بتانے بیٹھا ہوں، نماز کے نہیں۔ لیکن اتنا ڈانٹنے کے بعد اب کچھ تھوڑا سا اسٹک کے بعد کیرٹ بھی ہونا چاہیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آغا سیستانی عورت اور مرد کے درمیان تقریباً 10 گز کے فاصلے کے قائل ہے، 10 میٹر، مگر احتیاط واجب، اور ان کے بعد کا جو مرجع ہے اس نے کہا 1 بالش کا فاصلہ کافی۔ اب آپ سمجھ گئی نہیں سمجھی تو مکے میں پوچھ لیجیے گا۔ اگر شک ہو جائے کہ کون سا چکر ہے، کیا کچھ دیر سوچ سکتے ہیں؟ اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ دیر رک جائیے وہیں پر۔ لیکن بہرحال اگر چل بھی دیے تو کچھ دیر سوچنے کی اجازت ہے۔ طواف میں اس طرح مڑے کہ گردن تو گھوم گئی مگر باقی بدن جو ہے وہ کعبے کی طرف رہا۔ بچپنے میں جو گڑیا ہمارے لیے لائی جاتی تھی اس کی تو ہم گردن کو یوں گھما دیتے تھے، گردن گھوم جاتی تھی، بدن پہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ آدمی میں تو ذرا مشکل لگ رہا ہے، تھوڑا بہت تو گھوم جائے گی، لیکن اگر گھومنے کا جو لفظ ہے کہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت مشکل لگ رہا ہے۔ روبوٹ کی گردن تو ممکن ہے۔ اب آئیے میں بات مختصر کروں، اگر بایاں کاندھا کعبے سے نہیں ہٹا تو جتنی گردن آپ گھمائیں اس کی اجازت۔ بس اب یہ سوال بھی ختم ہو رہے ہیں۔ اگر ضرورت کے تحت خوشبو والی کریم استعمال کرے تو کیا کفارہ؟ ضرورت کے تحت بھی خوشبو والی کریم استعمال نہیں ہوگی۔ بغیر خوشبو والی کریم آپ کو پہلے سے رکھنا، اور اگر کسی وجہ سے کھو گئی، نہیں ملی، سامان میں ادھر ادھر چلی گئی تو احتیاط واجب ہے، اس کا کفارہ دینا ہے۔ لیکن حج کے آخر میں یہ پوچھیے گا آپ کتنے کفارے بنے۔ اگر بدبو کی وجہ سے سانس روک لے، شاید یہ مسئلہ کل میں نے بتا دیا تھا، ناک بند کرنا حرام ہے لیکن سانس روکنا جائز ہے، تیزی سے بھاگ کے نکل جانا جائز ہے۔ کیا ہم کالے کوٹ کے اوپر سفید احرام والا مخنا اوڑھ سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نہیں مانے گی، گورنمنٹ الٹی ترتیب مان رہی، سفید مخنے پہ کالا کوٹ پہنی، اور وہ جو کہ مجبوری ہے تو یہ مکروہ بھی نہیں۔ کیا احرام میں مرد ہاتھوں میں کڑا، انگوٹھی یا کان میں بالی پہن سکتے ہیں یا تعویذ؟ جی ہاں، یہ ساری چیزیں پہن سکتے ہیں، بشرطے کہ ان میں سے کوئی چیز سونے کی نہ ہو اور کوئی چیز زینت نہ ہو۔ لیکن جو آپ نے اب کوئی سوال نہیں لیجیے گا، یہ سوال ہے اب کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ باقی لوگوں کو زحمت ہو رہی۔ ان کا یہ آخری سوال تھا، وہ بعد میں آ کر خاتون ہیں تو یہیں ٹھہر جائیں، اور الگ سے میں جواب دے دوں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا آپ نے نام لیا اس میں کڑا اور بالی تو زینت کی چیز نہیں ہے۔ انگوٹھی جو ہے وہ اگر زینت والی ہے تو حرام ہے، اور اگر سنت کی نیت سے پہنی ہے تو چاہے وہ زینت بھی ہو، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں بڑی آپ نے اسٹائلش انگوٹھی پہنی ہے، آپ کی نیت اگر سنت ہے تو اجازت ہے۔ ایسی خواتین جو نماز زمین پہ سجدہ نہ کرے، تو آج کل تو وہاں حرم میں کرسیاں بہت رکھ دی گئی ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے وہ سجدہ کریں، اور چونکہ وہاں مہر تو نہیں رکھ سکتے ہیں تو خالی سر جھکا لے تھوڑا سا، وہ کافی ہے۔ یا وہ جو آگے آج کل جو کرسیاں آتی ہیں آگے ٹیبل بھی بنی ہے، اس ٹیبل کے اوپر سر رکھ دیں۔ اب شاید مکے کے اندر ٹیبل والی نہیں ہے، وہ کربلا اور نجف مجھے یاد آ رہا، تو خیر خالی سر کو جھکا دیں، کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہی سجدہ کافی ہے۔ ایک شخص کثیر الشک ہے اور اسے گیسٹرک پرابلم بھی، تو وضو کے کس مسئلے پہ عمل کرے گا؟ کیا وسواسی اور کثیر الشک ایک ہے؟ نہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وسواسی جو ہے وہ تقریباً پاگل کے قریب قریب ہوتا ہے، مالی خولیا کا مریض، وہ ایک بیماری ہے خطرناک۔ کثیر الشک ایسا نہیں،
تو جسے 3 شک متواتر آ جائیں وہ کثیر الشک ہے. وہ اپنے گیسٹرک پرابلم میں شک اگر ہو کہ گیس نکلی, شک پہ توجہ نہ دے, مگر یقین ہو گیا کہ گیس نکلی تو وضو ٹوٹے. وسواسی کو اگر یقین بھی ہو گیا کہ گیس نکلی ہے تب بھی اس کا وضو صحیح رہے. کتنا فرق ہوگا. کثیر الشک شک میں توجہ نہیں دے گا, لیکن اگر یقین ہے کہ گیس خارج ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ گئے. وسواسی کو یقین بھی ہو جائے تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا. کیا تھیلے میں جوتیاں رکھ کر طواف کر سکتے ہیں یا اسے باہر چھوڑنا ہوگا؟ انتظامی اور فقہی دونوں جواب دے دو. شرعاً بالکل جائز ہے کہ آپ تھیلے میں جوتیاں رکھیں اور اس تھیلے کو کندھے سے لٹکا کے طواف کریں, اور وہاں کی انتظامیہ کو بھی اعتراض نہیں. بلکہ اکثر مرد حضرات کے پاس چونکہ لیڈیز کی طرح کے پرس نہیں ہوتے ہیں تو ہاتھ میں جوتیاں لے کے طواف کرتے ہیں. جب اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جوتی سمیت ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر وہ جوتی دکھا رہے ہوتے ہیں حجر اسود کو. لیکن بہرحال جوتی ہاتھ میں رکھنا شرعاً جائز ہے. یاد رکھیے جوتی نجس چیز نہیں. طواف میں نجس چیز بھی آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں, جسم اور کپڑے پہ نجاست نہ ہو. لیکن فرض کیجئے کہ ہمارے رومال پہ تھوڑا خون لگا یا کسی اور کا خون نکلا, ہم نے رومال سے پوچھا اور وہ رومال اپنی جیب میں ڈال کے طواف کیے, کوئی حرج نہیں. میں اس لیے حج احتیاطی کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے جو میں نے حج کیا تو مجھے مخرج کا علم نہیں تھا. آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ کاروان ابو ذر کی نہیں. کاروان ابو ذر میں کوئی حج احتیاطی والا ہونا ہی نہیں چاہیے اصولاً. تو اگر اب تک آپ بیٹھی ہیں, کیونکہ جو کاروان کے باہر کے ہیں وہ اکثر جا چکے ہیں, تو میں جواب دے دوں کہ خالی مخرج کی غلطی کی وجہ سے آپ کا حج احتیاطی نہیں. اگر حج کرتے وقت آدمی کو مخرج کے مسئلے کا علم نہیں تھا تو جو حج اس نے کیا وہ صحیح. اس وجہ سے آپ کو حج احتیاطی کی ضرورت نہیں. ہاں ویسے اگر آپ کا دل چاہے دوسرے حج کا تو آپ سنت حج کی نیت کریں. ایک نیت اور ہوتی ہے, اگر آپ سمجھ لیں ما فی الذمہ, حج ما فی الذمہ, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا اگر میرے حج میں غلطی تھی تو یہ احتیاط بنا لے, غلطی نہیں تھی تو اس کو سنت حج بنا دے. غالباً یہ سب سے اچھی نیت. میں اپنے حج ما فی الذمہ کا احرام پہنتا ہوں. جواب وہی بات ہوئی کہ آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ. غلطی تھی اس حج میں پہلے تو یہ حج وہ بن جائے, وہ بالکل ٹھیک تھا تو مجھے ایک مستحب اور نفلی حج کا ثواب مل جائے. اگر پیریڈز کی تاریخ 18 یا 19 اکتوبر ہے تو دوا استعمال کی جائے کہ نہیں. اس دوران کوئی ضروری زیارت تو نہیں چھوٹے گی. زیارت کی حد تک تو میں بتا سکتا ہوں کوئی ضروری زیارت نہیں چھوٹے گی. البتہ 18-19 کا مطلب یہ ہے کہ مدینے جب آپ پہنچیں گی تو نجاست میں پہنچیں گی, اور اب یہ دار و مدار ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ 8 دن 9 دن یہ پیریڈ بڑھ جائے تو مدینے کی کچھ زیارتیں چھوٹ سکتی مگر امکان نہیں. اور میں ریکمینڈ بھی نہیں کرتا ہوں, اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو 18-19 بڑی سیف ڈیٹ ہے. 23 تک تو کوئی مکے میں عمل نہیں, مدینے پہنچیں گے شروع کے 1 آدھ دن اگر رہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں, یعنی دوا استعمال نہ کریں. کیا قربانی میں محتاج کے حصے کی اجازت پہلے سے لینا؟ اگر لینا ہوتی تو میں یہ مسئلہ ضرور بتاتا ہوں, جیسے میں نے عقیق کی انگوٹھی کا مسئلہ پہلے سے بتا دیا. تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے, پھر کیا کریں یہ مکے میں سنیے گا. شاید زندگی میں کبھی اتنے مختصر جوابات میں نے نہیں دیے. سر کے بال تقصیر میں ضروری ہیں یا جسم کے کسی اور حصے کے بال بھی کاٹے جا سکتے؟ انداز سے لگ رہا ہے کہ یہ کسی خاتون کا سوال ہے, اس لیے جواب ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا وہ خواتین کو بہت زیادہ ویکسنگ سیکسنگ کا شوق ہے نا, کہ وہ پیروں کے بال صاف ہو رہے ہیں اور ہاتھ کے بال, یہ تقصیر نہیں چلے گی. یہ آپ یہاں بھابھی بیوٹی پارلر کے لیے چھوڑ دیجئے, وہاں پہ یہ عمل نہیں کیجیے گا. لیکن اگر یہ سوال کسی مرد کا ہے تو مرد کے لیے اجازت ہے کہ سر کے یا داڑھی کے بال, عورت کے اگر کوئی داڑھی ہے تو بڑی گڑبڑ سی چیز ہے, لیکن پھر بھی وہ داڑھی کے عورت کے داڑھی وہ اگ بھی جائے تو وہ داڑھی کے بال نہیں چلے. عورت کے لیے صرف سر کے بال ہے, مرد کے لیے گنجائش ہے سر یا داڑھی کے بال. مگر بہتر ہے کہ داڑھی کے بال پہ نہ جائے, کیونکہ آدھے مجتہدین اس کو غلط مانتے ہیں.
تو کوئی مشکل مسئلے میں آپ کہیں کہ بھائی ہم صرف اپنے مرضی پہ رہیں گے، آسان مسئلے میں احتیاط کیجیے۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ وہاں پہ داڑھی شیو کرتے ہیں، مولانا وہ تقسیر کرنے گئے تھے، ذرا زیادہ بال کٹ گئے، اب تو بہت بری لگ رہی داڑھی، تو پوری صاف ہے، تو اس لیے آپ ایسا کوئی رسک ہی مت لیجیے، لیکن مسئلے کی حد تک ہے کہ جائز۔ انہوں نے پوچھا تھا، خاتون کا یہ سوال مجھے کیوں لگا، انہوں نے پوچھا تھا ہاتھ پات پہ کچھ بال ہیں یہ چل جائیں گے تقسیر میں؟ تو نہیں، صرف سر کے بال چلیں گے اور مرد کی داڑھی کے بال۔ حتیم کی طرف طواف کے وقت 3 میٹر کا فاصلہ رکھنا، نہیں، میں نے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں بتایا۔ ہجر اسماعیل کی طرف 3 میٹر رکھنا ہے، حتیم نہیں۔ حتیم میں تو آپ جتنا قریب آ جائیں جتنا دور چلی جائیں۔ تو یہ مسئلہ آپ نے کہیں اور سنا ہے، کچھ مجھ سے رہی ہے؟ نہیں، حتیم کی جانب فاصلے کی کوئی شرط نہیں۔ وہ جو گول دیوار ہے جس کو ہم ہجر اسماعیل کہتے ہیں وہ حتیم نہیں ہے، اس میں 3 میٹر فاصلہ ہے۔ رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان بھی کیا اتنا ہی فاصلہ ہے؟ نہیں، میں نے تقریر میں بتا دیا تھا کہ چونکہ وہ گول دیوار جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے 10 میٹر تو وہی، تو اس کے بعد صرف 3 میٹر بچیں گے، لیکن رکن شامی اور رکن یمانی میں خانہ کعبہ کی دیوار کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں، تو وہاں پہ آپ دیوار کے قریب سے لے کے 13 میٹر تک جا سکتے ہیں۔ 1 2 3 خوشبو کے بارے میں یہ بتائیے کہ خضاب لگا سکتے ہیں، اس کو دوبارہ بتائیے۔ خضاب کی اگر کوئی خوشبو ہو تو وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ احرام سے پہلے خضاب لگایا جا سکتا ہے، چاہے خضاب احرام میں نظر آئے، کیونکہ خضاب خوشبو نہیں ہے، خضاب زینت احرام سے پہلے کی جائے اور احرام میں چلے تب بھی جائز ہے۔ غالباً کل انہوں نے 2 مسئلے مکس اپ کر دیے، خوشبو نہیں، خوشبو احرام میں بھی حرام ہے اور احرام سے پہلے بھی حرام ہے اگر اثرات باقی رہے۔ زینت احرام میں حرام ہے، احرام سے پہلے جائز ہے چاہے اثرات چلے، اور خضاب خوشبو میں نہیں ہے، زینت میں ہے، اس لیے احرام سے پہلے لگا سکتے ہیں۔ اب کہا، انہوں نے کہا چلے لگے ہاتھوں یہ بتا دیجئے حج کو چھوڑیں، بس یہ 2 پرچے ہیں، لگے ہاتھوں یہ بتا دیجئے کہ کیا پیریڈ میں خضاب لگا سکتے ہیں؟ چلے بتا دیتا ہوں، ورنہ میں صرف حج کے مسئلے بتا رہا ہوں۔ جی ہاں، اجازت ہے۔ یہ تو آ گیا سوال کہ کپڑا یا چادر پہنتے یا اتارتے وقت چہرہ چھپ جاتا، چھپ جائے، نقاب کی طرح سی کوئی چیز نہ ہو، تو اگر فرض کی کوئی عورت قمیض اتار رہی ہے چہرہ چھپ گئے، کیا کوئی عورت اس کو دیکھ کر کہے گی اس نے نقاب پہنی ہوئی ہے؟ نہیں کہے گی، اس لیے وہ بالکل جائز ہے۔ اب میرا مشورہ ہے کہ جن کا یہ پرچہ 1 2 پرچے سوال والوں کو جواب دے دیا، لیکن جو تھوک کے بعد سوال پوچھے گئے ہیں 6 7 8 کی الگ سے مجھ سے بات کروں، میں پھر بھی خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ حضرات کی زحمت بہت بڑھ گئی۔ اس کے اندر یہ ایک آخری پرچہ، پھر ایک یہ پرچہ بچا، ایک آخری سوال، میں وہاں بیٹھا ہوں۔ احرام کی حالت میں کھانا کھاتے وقت تیل لگ جائے، جواب آ گیا، لگ گیا کہ آپ نے لگایا، لگ گیا تو معاف۔ مفاتی الجنا لے جانا، جواب آ گیا۔ ریشز کی نہیں، دانتوں میں تکلیف ہے تو چنگم کھانا ضروری، 24 گھنٹے ضروری ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے تو پھر اجازت، ورنہ بغیر خوشبو والی چنگم ڈھونڈیں یا کم از کم احرام کے 12 گھنٹے احتیاط کریں۔ احرام کی حالت میں بدن سے خون نکل آئے تو فوراً پاک کرنا ہے، اور کون سے پانی سے پاک کرنا ہے؟ احرام کی حالت میں خون نکل آئے تو فوراً پاک نہیں کرنا اگر احرام بچا ہوا ہے، خالی پیر پہ خون لگا، طواف کے وقت اس کو پاک کرنا ہے، یا جو نماز میں تو انگشت شہادت کی پہلی پور چلتی ہے، تو احرام میں اگر بدن سے خون نکلے اور بدن تک رہے تو اس کو پاک کرنا واجب نہیں، لیکن طواف سے پہلے پاک کرنا۔ چنگم کا مسئلہ یہ تھا کہ چنگم خوشبودار ہے تو وہ جائز نہیں، سوائے اس کے کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے اور بغیر خوشبو والی نہ ملے اور 12 گھنٹے کا احرام بھی نہ گزار سکیں۔ بس یہ صحیفہ کاملہ لے جانے کا مسئلہ ہو گیا، دوران طواف وضو ٹوٹ جائے یہ مسئلہ ہو گیا۔ دانتوں میں فلوسنگ، جس آدمی کو فلوس کرنے سے خون نکل آتا ہمیشہ، اس کے لیے احرام کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خون نکالنا۔ جس کو خون نہیں نکلتا وہ فلوسنگ کر سکتا ہے، پھر نکل بھی آیا تو معاف۔
اب تیسری بھی کیٹیگری، کبھی نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا ہے، اس کے لیے بھی فلوسنگ جائز۔ کالی ابا کے بدلے ایرانی چادر، یہ مسئلہ اصغر عباس صاحب نے بتا دیا۔ فلوسنگ، یہ مسئلہ میں نے بتا دیا۔ یہ انہوں نے ایک ریفرنس دیا ہے کہ چارٹ میں لکھا تھا، غالباً یہ چارٹ، کہ طواف کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان سے ہو تو عورت اگر آغا سیستانی کی تقلید میں اور باہر چلی جائے، کل میں بتا چکا کہ بہتر کا مطلب ہی ہے کہ واجب نہیں ہے یہ فاصلہ، صرف آغا خمینی کے یہاں واجب ہے، باقی سارے مراجع کہتے ہیں، آغا سیستانی، آغا خامنہئی، آغا خوئی، کہ عورت ہو کہ مرد، وہ جو فاصلہ ہے مقام ابراہیم کا اس کو مینٹین کرنا یا خیال کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے باہر سے جا سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کی مقلدہ زکام میں ناک بہنے کے لیے ٹیشو استعمال کرتی ہے، تو ناک کے علاوہ چہرہ بھی چھپ جاتا، تو اول تو اگر جو میں نے آج گواہی بتائی اس پہ بھروسہ آ گیا تو مسئلہ ہی ختم، اور اگر اس میں ذرا شک ہے تو پھر ٹیشو کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، صرف ناک تک رہے، چہرہ نہ چھپنے پائے۔ اور اگر غلطی سے چھپ گئے وہ تو میں نے کہا نا، جب کوئی غلطی ہو پوچھی، میں نے جان بوجھ کے کیا کہ بھولے سے کیا، بھولے سے کیا ہے معاف۔ آخری سوال، اگر سن گلاس یہ بھی کل آ گیا ضرورت سے پہنے جائیں کیونکہ آنکھوں میں ایسی بیماری ہے، تو کیا یہ زینت میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ میں نہیں بتاؤں، یہ تو لوگ بتائیں گے۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ جس کو عرف کہے کہ زینت۔ تو اگر آپ نے ایک سن گلاس پہنا اور عام عورتیں کہہ رہی ہیں تو بہت خوبصورت وہ اسٹائلش ٹائپ کا ہے تو جائز نہیں، اور اگر یہ نہیں کہا جا رہا تو پھر وہ جائز ہے۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ اسے لوگ زینت کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی پرچہ میرے پاس نہیں رہا، بات کا سوال ایک ہے، وہ بعد میں مجھ سے مل لے، باقی سب لوگ، میں تو بہرحال کچھ دیر ہوں، واقعاً ضرورت ہے مسئلہ پوچھ، لیکن ہمارے قافلے کی اکثریت چونکہ کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھ ہی نہیں رہی، تو کراچی ایئرپورٹ پہ میں ہوں گا تو نا وہاں پوچھ لیجیے گا، صرف وہ لوگ جن کو کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہے ان کا فوری مسئلہ، باقی لوگ چلے ہی جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، میں نہیں، میں تیار خدمت کے لیے۔ دیکھیے دماغ آپ کا بھی گھوم رہا ہوگا، سر میں آپ کے بھی درد ہو رہا ہوگا، زیارت سے پہلے مختصر دعا، پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، میرے مظلوم آقا کے نامکمل حج کا واسطہ، اور امام زمانہ کے ہر سال کے مکمل حج کا واسطہ، ہمارے سفر حج کو ہمارے لیے آسان بنا، اسے قبول فرما، اس میں ہمیں اجر عظیم عطا فرما، خدا بندہ ہمیں بار بار حج کی توفیق عطا فرما، اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما، دوران حج ہمیں اپنے جو تو نے شریعت نازل کی اس کے احکامات کے ساتھ ساتھ مومن اور مومنات کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہر بیمار مومن اور مومنہ کو، لیکن حج کا ارادہ رکھنے والا اگر کوئی بیمار ہو رہا یا بیماری کے قریب ہے، ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ زیارت